السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل يفقهوا قولي۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج جو رکوع مبارکہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ 12واں رکوع ہے، اور اس میں 10 آیات ہیں، 110 سے لے کے 120۔ اور جہاں تک آپ لوگ کے علم میں یہ بات ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج کے 2 رکوع یعنی 11واں اور 12واں، یہاں نصف ثانی کا جو پہلا سب گروپ ہے، جس کے جو 2 جامع ترین رکوع ہیں، وہ انشاءاللہ آج ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو معاملہ چلے گا کل کی نشست سے لگاتار 6 رکوع نظر آئیں گے آپ لوگوں کو غزوہ احد کی ڈیٹیل ڈسکرپشن پر۔ تو یہ اتنی سی تمہید تھی۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ نے امت مسلمہ کا مجموعی کردار اور ان کا جو مشن تھا اس کو ریوائز کرا تھا کہ یہ امت خیر کیوں وجود میں آئی گئی ہے، اور اس کے بیسک لاہے عمل کیا ہے، اور کس لحاظ سے یہ دنیا میں اسلام کو ریپریزنٹ کرے گی۔ یہ ساری کل کی بحث تھی۔ اس کے لیے لائے عمل کیا ہوگا، اور اس کے لیے ایک میڈیم ہونا ضروری ہے، اور وہ میڈیم ہے بحبل اللہ، اللہ کی وہ رسی جو کہ قرآن مجید ہے۔ تو اس امت مسلمہ کو خیر کی امت بنایا گیا ہے، اور اس امت مسلمہ کا وہی فرض ہے جو کہ آج سے 1450 سال پہلے تھا اور ابھی بھی ہے۔ یہ بات بالکل الگ ہے کہ انسان جو ہے بحیثیت امت اس فرض منصبی کو بھول چکا ہے، یہ بات تو الگ ہے، لیکن یہ فرض منصبی حضور ہم لوگوں کو دے کر گئے ہیں، اور اس فرض منصبی کی تکمیل روز قیامت تک انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے بہت سی امتوں کو، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بہت سی امتوں کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے عروج دے گا، اور بہت سی امتوں کو اسی قرآن کے ذریعے سے کر دے گا۔ ذلت اور پستی کا شکار اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید جیسے عظیم کلام کو چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اس کو اپنا امام اور رہبر اور رہنما نہیں سمجھا۔ تو بحیثیت امت یہ فرض منصبی ہر امت کے فرد کا ہے۔ اب امت جو 2 بلین کے قریب ہے، وہ اگر اس فرض منصبی کو بھولی ہوئی ہے، اور اگر وہ اس آرزو میں ہے کہ ہم امت محمدی ہیں اور ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ایک دم پکا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ ان کی ایک وشفل تھنکنگز ہیں۔ دل کا امانیہم، یہ ہم لوگ آیت پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ یہ ان کی ایک امانی ہے، وشفل تھنکنگز ہیں، ان کی وہم و گمان والی چیزیں ہیں، اصل میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو لوگ اس فرض منصبی کو یاد کر لیں، جو بھولے ہوئے تھے، اور یاد آنے کے بعد ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے جتنی زندگی تھی وہ غفلت میں گزاری ہے، لہٰذا آئندہ کی زندگی ہم لوگ اللہ کے اس قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پہ گزاریں گے، اور اس کو عام کرنے کی تاحد امکان کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ وہ خیر امت کے ٹائٹل سے نوازے جائیں گے۔ بہرحال تو یہ ہے خیر امت، جو کہ آج الحمدللہ ابھی بھی سلامت ہے، ابھی نو ڈاؤٹ یہ پستی کا شکار ہے، ذلت کا شکار ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ واپس اس کو عروج عطا کرے گا،
جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ دنیا کے اختتام سے پہلے پہلے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا ضرور بجے گا۔ کوئی گھر حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام کی دعوت عام نہ ہو گئی ہو۔ تو یہی خیر امت اس کا فرض انجام دے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں اسی سلسلے کو برقرار کرتے ہوئے اسی خیر امت کا ذکر پھر سے لے کر آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ 110ویں آیت میں۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اخرجت للناس، اور تم لوگ نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ اخرجت، اخراج تمہارا ہوا ہے، تم لوگ اس روئے زمین پہ جو آباد کیے گئے ہو وہ لوگوں کے لیے آباد کیے گئے ہو، یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی کہ وہ تمام کو خیر کی طرف بلا سکے، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکے۔ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلاتے ہو، اور تم لوگ بری باتوں سے اور برے کام اور برے فعل سے، قول فعل عمل تینوں اس میں آ جائے گا، ان تمام چیزوں سے، بری چیزوں سے تم لوگ روکتے ہو دوسروں کو۔ اب یہ بات یہاں سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں آپ ہم سارے کے سارے خطاب ہیں، مخاطب ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے کندھوں کو ہلا ہلا کے پوچھ رہا ہے کہ تم سارے کے سارے بہترین امت ہو، کن تم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگ ایک بہترین جماعت ہو، امت مسلمہ ایک بہترین اعلیٰ نوع کی جماعت ہے جو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اور اس کا فرض منصبی کیا ہے کہ یہ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اور نہیں عن المنکر، یعنی لوگوں کو برائی سے روکنے۔ اب یہ بات اور ہے کہ امت مسلمہ نے اپنے اس مشن کو جو بھولی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج تک امت ذلیل و خوار ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب جو بھی امت اس ودن امہ جاگ جائے، یعنی جو بھی افراد اس امت کے اندر جاگ جائیں، وہ امہ ودن امہ بنائیں، پارٹی ودن پارٹی بنائیں، چھوٹی سی جماعت، کیونکہ ہم لوگ کل وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہارے اندر سے ہی یہ جماعت نکلنی چاہیے، اور یہ فرض منصبی اس کام کو انجام دے گی وہ۔ اور واقعتاً پوری امت مسلمہ کا اصل فرض منصبی یہی ہے۔ اور اسی آیت کو اگر آپ لوگ کو یاد ہو، سورہ بقرہ جو دوسرا پارہ اسٹارٹ ہوا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اس سے اگر آپ لوگ کمپیئر کریں تو وہاں ایک بڑی خوبصورت آیت آئی تھی شروع میں ہی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ بھی خطاب کر کے فرمایا دوسرے پارے کے آغاز میں کہ اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت معتدل بنایا، درمیانی امت، میانہ روی والی امت، نہ کسی معاملے میں ایکسٹریم جائے گی یہ امت، نہ کسی معاملے میں ایک دم لمٹ کے نیچے جائے گی، نہیں، یہ درمیانی امت ہے، اس کا ہر کام، اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل، اس کا ہر عمل درمیانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ، اور تم نکالے گئے وہ لوگوں کے لیے، وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ لوگوں کے بعد خود رسول روز قیامت تم پہ گواہ ہو جائے کہ میں نے یا اللہ ان تک پیغام پہنچایا، اور ان کا کام تھا دوسروں کو پہنچانا۔ جن جن نے یہ فرض منصبی ادا کر دیا وہ اس گواہی پہ رسول کی پوری اتر جائیں گے انشاءاللہ، اور جن جن نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا وہ اگر کسی وشفل تھنکنگ میں ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، وہ ان کی امانی ہیں، وہ وشفل تھنکنگ ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ لہٰذا یہی امت اس آیت کے ہم وزن وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، کیونکہ دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبودیت، اپنی دنیا میں عزت، اپنے دائرے کو بڑھانا، لیکن مسلمانوں کو تو جینا ہے دوسروں کے لیے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ لہٰذا وہ جیتے ہیں اپنے لیے، لیکن تمہیں جینا ہے ان کے لیے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کریے یہاں پہ کہ یہ کیفیت جو اس آیت میں بتائی گئی ہے، یہ کیفیت پوری امت مسلمہ کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پر، ٹھیک ہے؟ لیکن اب اس سے پہلے جو ہم آیت پڑھ چکے تھے وہ کیفیت آج کے مسلمان کی ہے کہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے اور تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم وہ تین کام کرو، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ لیکن یہ جو 100 آیت جو آج ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں، جیسے 110ویں آیت سے، یہ انجام اور یہ سمجھ لیجئے ڈائریکشن وہ اس پوری امت مسلمہ کی تھی جو کہ حضور کے وقت میں قائم دائم تھی۔
ٹھیک ہے، آج کی امت کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ جب امت بھول گئی ہو تو اس کو جگایا جائے، اور جب وہ جاگ جائے تو ایک نئی جمعیت فراہم کی جائے۔ اور یہ تمام کا تمام اس کے ریولوشنری پروسیس جو ہیں، اس کے مدار میں جو چیز گھوم رہی ہے وہ ایک ہی ہے، الا بحبل من اللہ، جو ہم لوگ کل آیت پڑھ چکے ہیں کہ یہ حبل اللہ ہے قرآن مجید۔ جیسا کہ میں آپ لوگ کو 2 حدیثیں کل بتا چکا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ خوشیاں مناؤ اس قرآن مجید پہ، اس اللہ کی رسی پہ کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک ایسی تنی ہوئی رسی ہے جو کہ آسمان اور زمین کے مابین لٹک رہی ہے۔ تو یہ بہت عظیم کلام ہے، اس کے پیچھے انسانوں کو اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور جب اس کے پیچھے انسان لگے گا تو وہ آٹومیٹک دوسروں کو ہدایت کی طرف بلائے گا اور بدی سے روکے گا۔ اور اس بدی سے روکنے کے حضور نے 3 لاہے عمل بتائے ہیں ہم لوگوں کو، اور یہ ہے لائن سے۔ اور حضور نے فرمایا یہ کہ جب تم میں سے کوئی کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو سب سے پہلا اس کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکے، طاقت سے روکے، نہیں عن المنکر فی الجبر، جبر سے روکے۔ اگر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہو تو زبان سے تو کہو کہ میرے بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ اللہ کے غضب کو کیوں دعوت دے رہے ہو، اس کو زبان سے تو روکے۔ اگر یہ بھی اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، اور اگر دل میں بھی ایمان نہیں ہے تو سمجھ لو اس کے بعد ایمان ختم ہے۔ اگر دل میں بھی اس کو برا سمجھنے کی طاقت نہیں ہے تو سمجھ لو ایمان ختم ہے۔ آج جو ہم لوگ بنے ہوئے پھرے ہوئے گھوم رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے ایمان ہے، دوستوں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایمان نہیں ہے، وہ اسلام ہے۔ دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ ایمان۔ اسلام یہ ہے کہ قانوناً ہم لوگوں کو کلمے سکھا دیے گئے، اور قانوناً ہم لوگ جب پیدا ہوئے تو ہمارے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دے دی گئی، تو قانوناً ہم لوگ اسلامی تو بن گئے، اسلام اپنا کے تو آ گئے، لیکن اصل بات ہے ایمان۔ اور ایمان کے بارے میں حضور نے یہی فرمایا کہ اگر دل میں بھی اگر انسان اس چیز کو برا نہ سمجھے تو سمجھ لو پھر ایمان نہیں ہے۔ تو اس کے ریسیپروکل انسان کو جانا ہوگا، آہستہ آہستہ جب وہ دیکھے کہ برائی معاشرے میں پھیل رہی ہے تو دل میں محسوس کرے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، پھر دل کے بعد اس کو اپنے زبان سے روکنے کی حد الامکان کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ ایک جمعیت بناتا رہے۔ اور جب وہ جمعیت بن جائے، قوت اختیار کر جائے انسان، اور جب وہ حق کا کوڑا بن جائے تو اٹھا کے اس کو باطل کے منہ پہ مارے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرا، اور باقاعدہ اس میں کافی صحابیوں کی جانیں بھی گئیں۔ اور پھر وہ انجام تھا نہیں عن المنکر فی الجبر، کہ ہم اس کام کو نہیں ہونے دیں گے، ہم اللہ کی اس حدود کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ، یعنی یہ ساری چیزیں جو تم کرو گے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے اور دوسروں کو بدی سے روکو گے، برے کام کرنے سے روکو گے، تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیا نذرانے ملیں گے، ویلکمنگ ہوگی تمہاری؟ نہیں، تمہیں تکلیفیں آئیں گی، تمہارے لیے اذیتیں ہوں گی، تمہارے راستوں پہ کانٹے بچھائے جائیں گے۔ لہٰذا تمہارا ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ایمان اللہ پہ رکھو کہ جو تکلیف آ رہی ہے اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دے گا۔ اور اگر لوگ تمہاری باتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو اس میں بھی تمہارا کوئی خود کا کمال نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے۔ لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی جی سے اپنے حد الامکان کوشش کرتے رہو۔ یہ کام کب مکمل ہونا ہے اس کا ڈیسیجن اللہ پہ چھوڑ دو۔ ہمارے لیے المیہ یہ ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی جماعتیں بھی ناکام ہوئی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ اپنی تمام قوتیں، اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی تمام رمق لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ ہدایت پہ آ ہی نہیں رہے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس ہے معاملہ۔ اپنی ساری انرجیز، اپنی ساری ریزیڈول انرجیز لگا دیں، پھر بھی لوگ اگر ہدایت پہ نہیں آ رہے تو اس کا معاملہ آپ سے نہیں ہے، آپ نے اپنی پوری کوشش کر دینی ہے۔ باقی کس کو کب ہدایت دینی ہے وہ اللہ کے ذمن میں، اللہ کے اختیار میں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب والے بھی ایمان لے کر آتے، یعنی یہود اور نصرانی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ وہ لوگ اس راستے پہ آ جاتے تو اللہ کاہے کو کسی کو پھر عذاب میں ڈالتا، کیوں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا ایندھن بناتا؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب والے بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں کچھ لوگ اہل ایمان والے بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت وہ بری کاموں کی طرف نکل گئی ہیں، اکثریت ان کی کافر ہے، فاسق ہے، فجار ہے اور نافرمان ہے۔ یہ یہاں خطاب ہو رہا ہے باقاعدہ یہودی اور نصرانی سے۔ یہودی اور نصرانی میں بھی یہ ضروری نہیں تھا کہ سارے کے سارے ہی کافر تھے، نہیں، ان میں کچھ لوگ ایمان والے بھی تھے۔
اور کچھ عرصے بعد واقعتاً انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، لیکن اکثریت نافرمانوں پہ مشتمل تھی ان کی، یہ بات تو سچ ہے۔ وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا ہے کہ اکثریت کا حال تو یہ ہے کہ وہ غلط کاموں میں لگ گئی ہے۔ 2 بلین کے قریب ہیں لیکن عزت نام کی شے نہیں ہے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا، تو ہم وہ واقعی نہیں تھے۔ مسلمانوں کا تو ایک بہت عرصے تک ایک روب رہا ہے، دبدبا رہا ہے، ایک ان کی ڈھارس کافروں کے دل میں بیٹھی بھی رہی ہے۔ تو یہ سب ایسے تو نہیں تھا نا، کوئی بات تھی نا۔ لہٰذا یہی معاملہ اکثریت اس جگہ پہ نکل گئی ہے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ورنہ امت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب اہل کتاب میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو اس امت میں بھی تو اچھے برے ہیں نا، تو آہستہ آہستہ برائی کو اچھائی سے دور کیا جائے اور اچھائی کو غالب کیا جائے، اور یہ سارا کا سارا کام ہوگا اس قرآن مجید سے، اور کہیں سے نہیں ہوگا۔ اور یہ ایمان کی جو اصل روح ہے وہ بھی اسی قرآن مجید سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں ملا، کہاں سے ملا؟ 40 برس آپ لوگ کو معلوم ہے ان کی ایک عظیم ترین خوبصورت زندگی، اپنے اہل و عیال کو دیکھتے تھے، وہ کاروباری آدمی تھے، کاروباری شخصیت تھی، لیکن پھر جب وحی کا آغاز ہوا ہے اس کے بعد ایک لہجہ بھی انہوں نے دنیا کمانے کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اپنی ساری توانائی اقامت دین اور دعوت دین کے لیے وقف کر دی۔ تو اس کا ایک عکاسی تو، اس کی ایک ریفلیکشن تو 100% نہیں ملا جس کو ملا، لیکن 1% تو، 10% تو، 2% تو کچھ تو۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثریت ان کی فاسقوں پہ مشتمل ہو گئی ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں یہ تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، ہاں لیکن تمہارے لیے کوفت کا باعث تو ضرور بنیں گے۔ إِلَّا أَذًى، تھوڑی بہت تم لوگوں کو سمجھ لو کہ بگاڑ تو تمہارا کچھ نہیں سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی کوفت کا سبب ضرور بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں جرت نہیں ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم ان سے قتل کرو، اگر ان سے مقابلہ کرو، کوئی جنگ میں آ جاؤ ان سے، احد میں آ جاؤ، بدر میں آ جاؤ، ہر قسم کی جنگوں میں آ جاؤ، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو اپنی پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی ان میں جرت نہیں ہے، یہ بزدل ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تمہیں یہ وعدہ دے رہا ہے کہ تم اللہ کے ایمان پہ اب قائم دائم رہو، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، یہ تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے الا اذى، سوائے یہ کہ چھوٹی موٹی کوفت کا سبب ضرور بنیں گے، تمہاری پیٹھ پیچھے بیک بائٹنگز کریں گے، گوسپس کریں گے، اسکینڈلز کریں گے، ٹارچر کریں گے، وربل پرزیکیوشن کریں گے، وہ سب کام کریں گے، لیکن اصل یہ لوگ بزدل ہیں، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مطلب مستقل تم کو پرماننٹ ڈیمیج نہیں دے سکتے، ٹیمپوریری ڈیمیج دے سکتے ہیں، پرماننٹ نہیں دے سکتے۔ ثم لا ينصرون، اور ان کی حمایت نہیں کی جائے گی، ان کی کسی بھی اینگل سے مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جما دی گئی، تھوپ دی گئی ذلہ، ان کے اوپر ذلت، مسکنت، کم ہمتی۔ The humiliation was heaped upon them، یہ آیت 112 آج آپ لوگ اگر برا نہ مانیں تو یہودیوں اور نصرانی پہ اتنی اپلیکیبل نہیں ہے جتنی امت مسلمہ پہ ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، تھوپ دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت۔ یہی حشر آج اس امت مسلمہ 2 بلین کے قریب ہیں، عیسائیوں کے بعد سب سے بڑا مذہب ہے یہ مسلمانوں کا، لیکن حقیقی ایمان سے آگاہی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ اور واقعتاً نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عمل سے ہم لوگ دور ہیں، جو عمل ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں ایمان نام کی روح، یہ معاملہ آج ہے ساری کی ساری امت مسلمہ کا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جن کے اندر اصل حقیقت والا ایمان موجود ہو۔ اور اگر آپ لوگ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ ڈو آئی ریئلی بلیو دیٹ آئی ہیو ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ، آپ لوگ سوچیں اپنے اندر کہ واقعتاً کیا مجھے ایمان ہے جواب کا سیشن اٹینڈ کرنا ہے، وہ معاملہ دیکھنا ہے مجھے، واقعتاً ہمارے اندر وہ ایمان ہے؟ اگر وہ ایمان ہو تو اس قرآن مجید کا ایک حرف بھی آپ لوگ بغیر سمجھے نہیں پڑھیں گے۔ اگر واقعتاً وہ ایمان ہے تو ایک زندگی کا ایک لمحہ بھی آپ لوگ تقوی کے بغیر گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر تھوپ دی گئی، لات دی گئی، the humiliation was heaped upon them، ذلت، مسکنت، کم ہمتی،
اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، جہاں کہیں بھی وہ پائیں سوائے یہ کہ الا بحبل من اللہ، سوائے یہ کہ اللہ ہی ان کا سہارا بن جائے، وحبل من الناس، یا لوگ ان کا سہارا بن جائیں، یعنی ذلت تو ان کو ہر اینگل سے ڈھانپی ہوئی ہے، سوائے یہ کہ اللہ ہی ان کا سہارا بن جائے یا لوگ سہارا بن جائیں، یعنی اللہ خود اپنی مدد لے کر آ جائے ان کے لیے تو یہ بات تو الگ ہے، یا لوگ ان کی مدد کے لیے ثابت ہو جائیں یہ الگ بات ہے۔ اور یہ واقعتاً آج ان کا پورا جو سہارا بنی ہوئی ہے وہ کون بنی ہوئی ہے؟ ان یہودیوں کا پورا سہارا آپ مجھے بتائیں کون بنی ہوئی ہے؟ آج ان تمام لوگوں کا سہارا پوری کی پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی بیٹھی ہے۔ اسرائیل قائم ہے تو اپنے بلبوتے پہ نہیں بلکہ عیسائیوں کی سپورٹ سے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے جو خلیج کی جنگ ہوئی ہے اس میں کمانڈر نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لی ہے۔ جو ان کا عیسائی کمانڈر تھا انہوں نے بول دیا کہ ہم نے پوری کی پوری جنگ جو ہے اس اسرائیل کے تحفظ کے لیے کری ہے، اور اتنی بھاری خون ریزی ہم نے اپنے لیے کی ہے تاکہ یہ سپورٹ ہم ان کو سپورٹ کر سکیں، ان یہودیوں کو۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہود اور اسرائیل، یہود اور عیسائی، جس طرح وہ آپ نے انگلش میں محاورہ، اردو میں محاورہ سنا ہوگا کہ دشمن کا دشمن ہمیشہ دوست ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے یہ دونوں کے دونوں دشمن ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، سپورٹ میں ایک دوسرے کے حامی بن جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، انشاءاللہ اللہ اس امت کو وہ ایمان عطا فرمائے کہ یہ کیا بلکہ ایسے 100 کے 100 دجال اگر پیدا ہو بھی گئے تو انشاءاللہ اس امت مسلمہ میں اللہ نے وہ ہمت رکھی ہے تو وہ اس کا مقابلہ انشاءاللہ العزیز کرے گی۔ اور یہ بات ثابت ہے حضور کی حدیث سے بھی، بہت عرصے بعد مجھے وہ حدیث یاد آئی اور میں نے کل ہی بلکہ پڑھی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری اس امت میں ایک نہیں بلکہ تقریباً 30 دجال پیدا ہوں گے، روز محشر سے پہلے 30 دجال پیدا ہوں گے، اور یہ 30 دجال جو ہے لوگوں کے اندر کفر پھیلائیں گے، کذابون، حضور نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام جھوٹے میں سے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد لا نبی بعدہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو دوستوں یہ مرحلہ بہت جلد ہے کہ آنے والے، اور ابھی آپ لوگ کے سامنے ہی ہے، کچھ عرصے پہلے جو غلام احمد قادیانی نے جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آنے والی ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپے مطلب سمجھ لیجئے الفاظ نہیں ہیں، بہت جلد یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ تو سوائے یہ کہ لوگ ہی ان کا سہارا بن جائیں، یا تو اللہ سہارا بن جائے یا لوگ سہارا بن جائیں، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹیں گے اللہ کا غضب لے کے، یعنی اللہ کے غضب کے وہ مستحق ہوں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اگین جما دی گئی ان کے اوپر کم ہمتی، مسکنت، ذلت تو تھی، گمراہی کے اندھیرے تو ان کے اوپر تھے ہی، لیکن ساتھ ساتھ کم ہمتی۔ اب وہ لاکھ ان کے اندر جس قسم کے بھی لوگ پیدا ہو جائیں لیکن ان کے اندر وہ ہمت پیدار نہیں ہو سکتی۔ اور آج تک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں کا جو حشر ہے، ابھی ہٹلر کے ہاتھوں ہی، یہ تو نصف صدی کا ہی معاملہ ہے، ہٹلر کے ہاتھوں ہی کتنے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا باقاعدہ، یہ معاملہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ مسکنت ان کے اوپر روز قیامت تک رہے گی، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور یہی مرحلہ اگر آپ لوگ دیکھیں ریسیپروکل انداز میں، تو میں آپ لوگ کو بسا اوقات بتا چکا ہوں، اور آپ لوگ کو بھی سن کے یہ بات حیرانگی والی لگے گی کہ اللہ کی یہ مشیت رہی ہے، اللہ کا یہ قانون رہا ہے، اللہ کی یہ فطرت رہی ہے، اللہ کا یہ ایک سمجھ لیجیے معاملہ رہا ہے لوگوں کے لیے اور قوموں کے لیے بڑی بڑی، کہ جو قوم اللہ کی بات کو نہیں سنتی، سمجھتی نہیں ہے، نافرمانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، نسیم منسیہ کر دیتا ہے، ورلڈ میپ سے غائب کر دیتا ہے۔ اس میں قوم لوط بھی شمار تھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اسی طریقے سے مشرکین عرب بہت بڑے بڑے اور بہت سارے لوگ۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اس یہود کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے اللہ نے ابھی تک؟ ذلت اور مسکنت میں تو وہ ہیں، جس طرح ہم لوگ اس آیت میں پڑھ چکے ہیں 111 112 آیت میں، کہ ذلت میں بھی ہے، مسکنت میں بھی ہے، 112ویں آیت میں دونوں الفاظ آ گئے، لیکن ابھی تک اس امت کا خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا کیوں؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی نافرمانی کرنا کوئی آسان بات ہے؟ دریا پھاڑتا ہوا یہ حصی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد کفر کی پاداش میں گمراہی کا راستہ اختیار کرنا، یہ کوئی آسان بات ہے؟ کوہ طور جیسے پہاڑ کو آسمان پہ معلق ہو کے دیکھ لینا، یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے؟ 12 چشمے 12 قبیلوں کے، اسی طریقے سے لاٹھی زمین پہ مار کے اچانک اس کا اژدہا بن جانا، یہ کوئی چھوٹے معجزے تو نہیں تھے نا؟ لیکن ابھی تک اس امت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، سلامت رکھا ہے، اس کی وجہ بڑی معقول ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ایسی ذلت اور مسکنت والی قوم سے آج امت مسلمہ کو جوتے پڑ رہے ہیں۔ آج اس امت مسلمہ کو ایسی مغضوب علیہم، ایسی لعنت زدہ قوم سے جوتے پڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ صاف ہے کہ اس امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا قاعدہ قانون رہا ہے، وہ کسی بھی امت ٹو امت، کسی بھی نبی ٹو نبی، کسی بھی پیغمبر ٹو پیغمبر ویری نہیں کرتا، چینج نہیں ہوتا۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی قوم کو جو کہ اعلیٰ ترین فرض منصبی پہ ہوتا ہے، واپس ذلت اور مسکنت کے کٹہرے میں لا کے کھڑی کر دیتی ہے۔ اور یہ معاملہ آج 100% یہود اس پہ اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا اپلیکیبل آج امت مسلمہ آلموسٹ 2 بلین کی تعداد میں اور مسکنت کے کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کو اس کی ذلت اور مسکنت نظر آ رہی ہے۔ آج کچھ بھی ہو جائے کشمیر میں لوگ آواز بلند کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں۔ آپ لوگ کو اپنے ریڈیو ٹی وی یہ سارے سیٹس پہ نظر آتا ہوگا، موبائل پہ نظر آتا ہوگا کہ آج اتنی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کر دی، آج وہاں پہ اتنی عورتوں کے ساتھ یہ حرکتیں کر دیں، آج وہاں اتنے بچوں کو قتل و غارت کر دیا گیا۔ لیکن ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی دھندوں میں، اپنی ملازمتوں میں، اپنے کیریئرز میں، اپنی نمازوں میں، اپنی مراقبوں میں، اپنے روزوں میں، لیکن ان کے خلاف کوئی جہاد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چلو جہاد بالتلوار نہیں کرو، جہاد بالنفس کرو، جہاد بالمال کرو، جہاد بالقلم کرو، کچھ تو کرو، لیکن کوئی نہیں کرتا۔ تو وہی قوم جو کہ اتنے اعلیٰ فرض منصبی پہ تھی آج سے 1450 سال پہلے، اس کا حشر آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ کیوں ہوا ہے یہ بھی سمجھیے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ دیکھیں یہ الفاظ آ گئے، یہ اس وجہ سے ہوا، یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ذلت اور مسکنت ان کے اوپر اس لیے تھوپ دی گئی، کیوں؟ یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کی آیات کا، کفر کیا۔ حالانکہ یہودیوں نے کبھی انکار تو نہیں کرا تورات کا، ابھی تک اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں جیسی کچھ بھی ہے ان کے پاس۔ عیسائیوں نے کبھی انجیل کا انکار تو نہیں کرا، ابھی تک اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے بھی قرآن کا کبھی انکار نہیں کرا، ابھی تک سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ کہیں ہاتھوں سے سلپ ہو جاتا ہے تو اس کا صدقہ اتار کے دے دیتے ہیں۔ لیکن اصل آیات کا یہ چھپا ہوا کفر ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارا عمل دیکھیے، کیا اس قرآن کو ہم نے کبھی پڑھا، سمجھا، غور و فکر کرا، اس کے اوپر کوئی اپنی زندگی کا وقت صرف کرا؟ معمولی کیریئرز کے لیے آج 25-40 میں جو عام انسان حاصل کر رہا ہے، یہاں سے MBBS کرتا ہے، پھر FCPS کرتا ہے، پھر کوئی FRCOG پتہ نہیں کیا کیا ایگزامز دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جنت کی سیڑھی ہے کہ امریکہ جا کے ڈپلومیسی کر رہا ہے، اور ڈپلومیٹ اور وہاں کے سرٹیفائڈ بورڈز اور ان کی انسان پوری زندگی وہیں لگ جاتی ہے۔ آدمی کی عمر ہو جاتی ہے 35 برس، 40 برس، 45 برس، لگے ہوئے ہیں اسی کام میں۔ کیوں؟ اس دنیا میں ذرا معاش، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو جائے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اس کتاب کے ساتھ تمہارا کیا حشر ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ذلت اور مسکنت ایسی قوموں کو ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، اور یہ کفر آگے جا کے سورہ جمعہ میں کھلے گا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے اور انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال ان گدھوں جیسی ہے جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی مثال ہے۔ آپ مکالمات فلاطون جلد اور یہ بریٹینیا انسائکلوپیڈیا، یہ ساری کی ساری چیزیں، اتنے عظیم ترین کلام کسی گدھے کے اوپر لاد دیں، اس سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اور وہی لفظ یہاں پہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ذلت مسکنت ایسی امت کو ضرور ملتی ہے جو کہ اپنی آیات کو، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کر دیتے ہیں ناحق پیغمبر کو۔ حضرت زکریہ کو قتل کرا، حضرت یحییٰ کو قتل کرا، کیوں؟ کیونکہ وہ حق کی بات کہتے تھے، تو ناحق ان کو قتل کرتے تھے۔ اگر داعی بیٹھ جائے گا تو ہمارا معاملہ تو آسان ہو جائے گا، اور یہی معاملہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنے کی کوشش کری
اسی وجہ سے تو ہجرت پہ سارے کے سارے اہل ایمان جانے پہ مجبور ہو گئے. اس حد تک مشرکین عرب گر گئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی ناکام کوشش کری ہے، سازش کری ہے. ذالک بما وکانوا یعتدون، اور یہ ہوا اس وجہ سے کہ وہ اطاعت کے دائرے سے نکل گئے، حد سے آگے بڑھ گئے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی ہر وہ فعل اپنا لیا جو مشرکین عرب نے بھی اپنایا تھا. بہرحال لیسوا سواء، یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں. یعنی ان تمام یہودی نصرانی میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور خاص طور پہ داعی کے لیے یہ ضروری ہے، لیڈر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا رہے، ان کو ہائی لائٹ کرتا رہے. اس سے ایک ہم آہنگی بڑھے گی. آپ خود دیکھیں نا کتنے کے ایسے لوگ تھے، خود حضرت عمر حالانکہ پہلے ایمان نہیں لائے، لیکن جب ایمان لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رائٹ ہینڈ بن گئے. اور باقاعدہ حضور نے یہ بولا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ. تو لیسوا سوا، یہ سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اور خاص طور پر جو عیسائی راہب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، وہ اس کردار کی عکاسی میں فٹ ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے تھے. یہود اتنے وہ نہیں تھے جتنے زیادہ راہب اور جتنے زیادہ موحد عیسائی تھے. تو ان میں بلکہ ان میں تو عیسائیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضور کو خود بچپن میں ہی پہچان لیا تھا. شاید یہود ایسے لوگ ہوں، لیکن زیادہ تر یہودیوں میں یہ کردار ختم ہو چکا تھا سوائے چند لوگوں کے. لیکن عیسائی میں بکثرت ایسے لوگ موجود تھے. لیسوا سوا، ان میں سے سب کے سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان میں اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو قائم رہتی ہے راتوں کو کھڑے ہو کے، یتلون آیات اللہ، اور کھڑے ہو کے وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں. یعنی نماز تہجد میں، اوقات شب میں وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، تورات کا بھی ذکر کرتے ہیں. کیونکہ میں بتا چکا ہوں تورات اور انجیل جو پہلے نازل ہوئی ہے فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی نور تھا. یہ تو علماء یہود نے اور علماء نصرانی نے اس کو بگاڑ پیدا کیا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کو محفوظ رکھ دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کرا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لہٰذا ایسے کتاب والے تھے، اہل کتاب میں ایسے لوگ تھے جو کہ راتوں کو کھڑے رہتے تھے، یتلون تھے آناء اللیل، اوقات شب میں، رات کے آخری پہر میں اس کا ذکر کرتے تھے، آیات کا ذکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. وہم یسجدون، نماز کی حالت میں وہ سجدہ بھی کرتے تھے، سجدے میں بھی اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتے تھے اور قریب ہو جاتے تھے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر، وہ روز قیامت پر اور اللہ پر، دونوں پر ایمان پختہ رکھتے تھے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ بھی وہی کام کرتے تھے جو اس امت مسلمہ کے 100% ہم نے یہ فرض منصبی لادا ہے. اور وہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ وہ امر بالمعروف، نیکی کا کام، نیکی کا حکم دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیک کاموں میں لپکتے تھے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ سارے کے سارے لوگ شائستہ لوگوں میں سے تھے، صالح لوگوں میں سے تھے. ان کے کردار میں وہ بات موجود تھی جو کسی بھی صالح شخص میں موجود ہوتی ہے. اب آپ غور کریں اس 114 115ویں آیت کو پڑھتے ہوئے، 113ویں اور 114ویں آیت کو پڑھتے ہوئے، کہ جب اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود تھے تو ہم بینگ امت محمدی کیا کر رہے ہیں؟ اس کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور یہ لوگ وہ بھی تھے جو نیک کام کرتے تھے، فَلَنْ يُكْفَرُوا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس سے وہ محروم نہیں کیے جائیں گے. یعنی روز آخرت میں ان کو اس کی جزا ملے گی. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کام وہ کرتے تھے خیر کا، نیکی کا، فَلَنْ يُكْفَرُوا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس سے وہ محروم نہ کیے جائیں گے. اللہ چاہے تو ان کو دنیا میں ہی اس کا پورا اجر دے دے یا آخرت میں دے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے تمام اہل تقوی کا. گھوم پھر کے یہ ساری کی ساری بحث میں نے جیسا کہ آپ لوگ کو ابتدائی سیشنز میں بتایا تھا، قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے وہ ہے تقوی. اگر انسان کے دل میں تقوی ہو ہی نہیں، جس طرح حضور بھی کہتے تھے اپنے سینے مبارکہ میں 3 بار ہاتھ فرما کر، 3 بار پوائنٹ کر کے کہتے تھے التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. زبان میں تقوی نہیں ہوتا، آنکھوں میں تقوی نہیں ہوتا، دل میں تقوی ہوتا ہے. لباس میں تقوی نہیں ہوتا، تمہاری پگڑیوں میں تقوی نہیں ہوتا، تمہاری شلوار کو ٹخنوں سے اٹھا لینے میں تقوی نہیں ہوتا، تمہاری مسواک میں تقوی نہیں ہوتا،
تمہاری مسجدوں میں سیدھا پاؤں رکھنے سے تقوی نہیں ملے گا تم کو. اصل چیز یہ ہے کہ تقوی دل میں ہوگا. دل میں اگر سمجھو گے کہ یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں وہ حق ہے اور اسی کلام کے پیچھے مجھے اپنی جتنی زندگی رہ گئی ہے تو تقوی کی اسٹیج تک پہنچ جاؤ گے. تو ظاہری تقوی نہیں، یہ باطنی تقوی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے خوب واقف ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم. اب ایک بات یہاں سمجھ لیجئے 116ویں آیت کو پڑھنے سے پہلے کہ انسان دو ہی چیزوں پہ زندگی بھر اتراتا رہتا ہے، گھمنڈ کرتا رہتا ہے، غرور اور تکبر کے اعلیٰ سے اعلیٰ فرض منصبی تک پہنچتا رہتا ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے، دو چیزوں میں ایک جو سب سے پوٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسانی مال، دولت. یہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. جو ہوس ہے دوستوں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جس طرح حدیث میں آتا ہے پیٹ بھرتی ہے کوئی بھی چیز اس دنیا میں وہ اس کی قبر کی مٹی ہوتی ہے. یعنی اور کسی چیز سے یہ بھوک انسان کی نہیں مٹتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہ بہتان کی دنیا. یعنی اور آ جائے، مال آ جائے، اتنا مال آ جائے کہ نظر آ رہا ہو باقاعدہ کہ بڑے میاں کی جو ٹانگیں ہیں وہ قبروں میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اور کثرت. تو تمہیں غافل کیے رہتی ہے یہ کثرت. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہو. یعنی یہ جو انسانی مال ہے، جستجو ہے آرزو کے ہے خوب سے خوب تر کہاں، یہ جو جستجو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو انسانی مال ان دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ انسان اپنی اولاد پر اتراتا ہے. مال سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فائنینشلی اسٹیبل رہے گا، اور اولاد سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دوام، اس کا برقرار ہوا حصہ، اس کا تسلسل چلتا رہے گا. کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ اس کو فنا ہو جانا ہے. صرف ایک ہی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ فنا نہیں ہوگا. لیکن دوسری چیز جو ہے وہ ہے انسانی اولاد. انسان اولاد کے ذریعے سے اپنا ایک دوام چاہتا ہے، برقرار ہوا ایک حصہ چاہتا ہے. اس کی اولاد ہوگی تو اس کی نسل چلتی رہے گی. تو یہی دو چیزوں میں انسان کھپ گیا، یا تو مال کی محبت یا تو اولاد کی محبت میں. تو یہاں اس کو ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے 116ویں آیت میں، ان الذین کفروا، کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ذرہ بھر بھی. یعنی اللہ کے آگے اللہ تمہارے مال اور اولاد کو نہیں دیکھتا. اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے چہروں یا مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں. تو یہ مال اولاد تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ الٹا یہ تمہارے خلاف مقدمہ قائم کرے گی روز محشر میں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس روز انسان بھاگے گا اپنی بیوی سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی اولاد سے. اور انسان چاہے گا کہ دنیا کی تمام پونجی اور تمام کے تمام انسان جہنم میں جھونک دیے جائیں، ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دی جائے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. اسی مال کو جو تم آج حرام سے کما رہے ہو، روز محشر تمہارے لیے وبال کا جان بن جائے گا. اور اسی اولاد پہ جو تم اترا رہے ہو، اس کے لیے تم حلال اور حرام میں تمیز نہیں اختیار کر رہے ہو، امتیازی فرق قائم نہیں کر رہے ہو، یہی اولاد تمہاری باغی بن جائے گی روز محشر میں. تو ان کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے کوئی عمل کام نہیں آئے گا، نہ ان کے مال میں سے نہ اولاد میں سے، اللہ کے مقابلے میں ذرہ بھر بھی. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ رہیں گے بڑی آگ میں، دوزخ کی ایک بڑی آگ میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اب یہاں پہ ایک آیت آ رہی ہے، دنیا کی مثال کی ایگزامپل دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی جو یہ بھی تو ہے نا، جو کہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. کیونکہ یہاں میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں مدینے میں ایک مکس گیدرنگ تھی، یہودیوں کی بھی نصرانی کی بھی. تو یہ اب جو آیت آ رہی ہے 117ویں، یہ اس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے کہ جب کبھی جنگ ہوتی تھی، جس طرح احد کی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، یہ ساری جنگیں، تو یہ اہل کتاب بھی مال خرچ، اونٹ گھوڑے تیار کرتے تھے، ساز و سامان فراہم کرتے تھے. تو یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، جتنا بھی خرچ کر رہے ہیں، جب تک ان کا کردار مثبت نہیں ہوگا، جب تک ان کا کردار اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا ان تمام صدقہ اور خیرات کی ان کی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، ان کے صدقات اور خیرات آپ کو مطمئن کرنے
اصل میں اللہ کے آگے ان کے انفاق کی مثال کیسی ہے؟ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان کی جو کہ وہ خرچ کر رہے ہیں اس دنیا میں، دنیاوی زندگی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ حضور ہم سے بہت خوش ہوں گے، فی هذه الحیات الدنیا، اس زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں کیسی مثال ہے ان کی؟ کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، اس حالت کی مثال ہے جس میں ایک تیز سردی ہو، ایک جھکڑ ہو، یعنی ایک تیز، جس طرح ایک سمجھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، جس طرح ایک تیز ہوا، ایک آندھی ہو، ایک بہت تیز ہوا کی، ایک تیز ٹھنڈ کی آندھی ہو، فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا، اور وہ لگ جاوے ایک ایسے لوگوں کی کھیتی کو، یعنی وہ اسٹرائک کرے، وہ ایک دھتکار مارے ایک ایسی کھیتی کو، قوم ظلموا انفسہم، جو کھیتی ایک ظالم پہ مبنی ہے، یعنی وہ کھیتی جو ہے وہ ایسی جگہ پہ قائم ہے جس کی بیس بہت کمزور ہے، قوم ظلموا، اور وہ کھیتی ہے ظالموں کی، انفسہم فاہلکت، جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو، فاہلکت، تو وہ اس کھیتی کو ایک دم برباد کر دے گی، یعنی ایسی کھیتی جس طرح یہ کھیتی ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں ایک دم بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی جڑ نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کھیتی ظلم پر مبنی، ان کے اپنے جیوں پہ مبنی ہوئی ہوئی ہے، لہٰذا ہم ایسی آندھی ایسی دیتے ہیں فاہلکت، کہ وہ اس کھیتی کو ایک دم چورا چورا کر دیتی ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے، ایسی ہی مثال ان کے مالوں کو خرچ کرنے جیسی ہے، یعنی یہ ساری ان کی بھاگ دوڑ، ان کی ساری محنت، ان کی وہ بڑے بڑے فاؤنڈیشنز، ان کی بڑے بڑے ادارے، ان کی بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز، یہ ساری کے سارے اعمال ان کے ہفت ہونے والے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلمون، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کرا، ظلم کیا کرا کہ جب رسول آ گئے بنفس نفیس خود ان کے درمیان موجود ہیں، جب ان کو راستے حق کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو دعوت الخیر کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنی چودراہٹ میں، اپنی مسندوں میں وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے حضور کو مان لیں گے تو یہ ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی، لہٰذا ان ساری چیزوں کی محبت ان کے درمیان، ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے رسول کی محبت سے، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پہ نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان کے اندر مال کی محبت تھی، ان کے اندر دنیا کی محبت تھی، ان کے اندر اولادوں کی محبت تھی۔ آخری دو آیات آ رہی ہیں یہاں پہ، آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبلا، اے ایمان والو اپنے سوا کسی صاحب خصوصیت کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی اپنا بھیدی نہ بناؤ، اپنے رازدار مت بناؤ۔ اب یہ آیت یہاں کیوں بتائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ مدینے میں سارے کے سارے اہل ایمان تھے، ہجرت کر کے آئے ہیں مکے سے، تو کہاں اسٹیبلش ہوئے؟ مدینے میں، تو بہت عرصے سے ان کی دوستیاں بھی تھیں یہودیوں سے بھی، کیونکہ ظاہر بات ہے اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے، بڑے بڑے ایسے گھرانے موجود تھے جن کے پاس خود حضرت موسیٰ کی شریعت موجود تھی، حضرت موسیٰ کی کتاب موجود تھی، تو اب رابطہ تو ہے نا، اور بیچارے جو شریف النفس مسلمان تھے وہ مروتاً لحاظ میں راز کی باتیں اپنی شیئر کر دیتے تھے، اپنا راز فاش کر دیتے تھے اپنی نیکی میں، اپنی سادگی میں، تو یہاں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، سب سے پہلے کیپ آن دا سیف سائیڈ، اپنے سوا کسی کو اپنا دوست نہ سمجھو، یعنی اپنے سوا سے مراد اپنے اہل ایمان کی ہی پارٹی میں رہو، اپنے صاحب خصوصیت ان اہل ایمان کو ہی رکھو، ان کو مت بناؤ، لا یألونکم خبلا، وہ تمہارے ساتھ فساد ہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے، یعنی جب کبھی دیکھیں گے کہ تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے وہ خوش ہوں گے، تمہارے آگے وہ فساد کا اور کوفت کا سبب ڈھونڈتے رہیں گے، تمہیں اگر کوئی تکلیف ہوگی تو اور خوش ہوں گے، ودوا ما عنتم، وہ تمہارے درمیان جو ہے وہ فساد ہی کی زر میں لگے رہیں گے اور تمہارے لیے مضر کی ہی تمنا کریں گے، یعنی جو تمہیں تکلیف پہنچے گی اسی کی وہ تمنا کریں گے، یعنی اگر تمہیں کسی جنگ میں نقصان ہو جائے جیسا کہ غزوہ احد میں ہو گیا تھا تو وہ خوش ہوں گے، غزوا من افواہہم، وہ واقعتاً ان کی جو دشمنی ہے، بغض ہے، بغضاء، یعنی یہ جو بغض ہے، بغض کی بھی جمع، یعنی جو عداوت ہے، کینہ ہے، ان کے دلوں میں حسد کی آگ ہے، جلن ہے، تکبر ہے تمہارے خلاف، قد بدت البغضاء، یہ ساری چیزیں من افواہہم، ان کے منہوں سے بھی ظاہر ہیں، یعنی ان کی جو اصل فیشیل ایکسپریشنز ہیں وہ باقاعدہ تمہیں نظر آئے گا کہ تم لوگوں سے جل رہے ہیں، اور یہ تو پھر بھی کم ہے، لیکن ان کے جو سینوں میں ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں وہ کہیں زیادہ ہے اس سے جو ان کے منہوں پر ظاہر ہے، کلام ان کا ایسا ہے کہ ان کے منہ سے ایسا لگتا ہے آتش برس رہی ہے،
یہ پھر بھی کم ہے، لیکن ان کے جو دلوں میں ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی دلوں میں تمہارے خلاف بہت زیادہ حسد ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی کتنی حسد کی ایک آگ بھڑک رہی ہے کہ وہ پوری دنیا کو ہاتھ سے لے جانے کو تیار ہیں، لیکن مسلمانوں کے فتنے میں، شر میں اور ان کی تکالیف میں اضافے کا سبب ڈھونڈ رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے جو دلوں میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں واضح کر رہے، تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کے بتا رہے، ان کنتم تعقلون، کہ شاید تم عقل حاصل کرو، ان کی بغض کو، ان کی عداوت کو، ان کی جلن کو، ان کے دلوں کے حسد کو سمجھ سکو۔ یعنی تمہارے لیے ہم تنبیہ کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ ان کے خلاف ایسا ہو کہ تمہارے آگے تمہاری جو دلوں میں تمہاری جو کردار ہیں ان کے خلاف تمہارے اندر سختی محسوس ہو۔ یہ نہیں ہو کہ تم ان کو اپنے دوست سمجھو، اپنے محبوب سمجھو، تمہارے دوست یہ ہرگز نہیں ہیں۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، ہاں تم تو ایسے ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، یعنی مسلمانوں کو بتایا جا رہے اور تنبیہ کر کے کہ اللہ فرما رہے ایسے اہل ایمان کو کہ تم تو اپنے مروت میں، اپنے شریفانہ انداز میں اور اپنی مطلب شرافت میں، اپنی مروت میں، ہاں انتم اولئک تحبونہم، تم تو ان سے محبت رکھتے ہو اپنی شرافت کے انداز میں، ولا یحبونکم، لیکن حال یہ ہے کہ وہ تم سے اصل محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور حال تو یہ ہے کہ تم پوری کی پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو، لیکن یہ نہیں لاتے۔ تم تورات کو بھی مانتے ہو، تم انجیل کو بھی مانتے ہو، اب تمہارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں تو تم اس قرآن کو بھی مانتے ہو، لیکن ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ اپنی تورات اور انجیل میں بھی فرق تلاش کرتے ہیں، اس میں بھی اپنے فتووں کو بیلنس کرنے کے لیے تورات اور انجیل تک کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہے، حالانکہ تم تورات کو بھی مان رہے ہو، انجیل کو بھی مان رہے ہو، زبور کو بھی مان رہے ہو، قرآن کو بھی مان رہے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں۔ ہاں انتم اولئک تحبونکم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، واذا خلوا عزوا، چلے آتے ہیں، عزوا علیکم الانامل من الغیظ، تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور اسلام کا معاملہ آگے سے آگے چل رہا ہے اور آگے سے آگے اسلام ترقی یافتہ مذہب کی طرح پھیل جا رہا ہے اور پورے کے پورے جزیرہ نمایاں عرب میں اپنی جو جڑ ہے وہ مضبوط کر رہا ہے، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اپنی حسد کی آگ میں جلتے ہیں، اور حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ غصے سے اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں چباتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، اللہ فرما رہے ہیں مر جاؤ اپنے غضب میں، اس غصے میں اور اس حسد کی آگ میں مر جاؤ، جل جاؤ، دفن ہو جاؤ۔ قل موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے اس غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینے کے اندر جو کچھ ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم بھلے اپنے قول اور فعل اور عمل میں تضاد رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینوں کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم سینوں میں چھپائے ہوئے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ He knows you through and through. He sees you, he observes you through and through. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آئے تو ان کو بری لگتی ہے، اگر فتح ہو جائے، اگر جس طرح غزوہ بدر میں بہت اعلیٰ کامیابی ہو گئی تو انہیں بری لگتی ہے، کوئی خیر مل جائے، مال غنیمت مل جائے، بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر مسلمانوں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، عارضی طور پر کوئی شکست پہنچے جیسے کہ احد میں ہو گئی، تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ساز و سامان کا بھی نقصان ہو گیا تو بڑا خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرے رکھو، لا یضرکم کیدہم شیئا، وہ تمہاری تدبیر کو ذرہ بھر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، یعنی کوفت ضرور کریں گے تمہارے درمیان لیکن اپنے اس احاطے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تمہارے لیے کوفت کر دیں گے، ٹیمپوریری ڈیمیج کریں گے لیکن پرماننٹ ڈیمیج نہیں کر سکتے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو احاطے میں رکھا ہوا ہے، اللہ احاطے میں کیا ہوا ہے ان کے تمام اعمال، یعنی اللہ کے دائرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہ، یعنی جو یہ تمہارے ساتھ ہلکا پھلکا بھی معاملہ کر رہے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیمپوریری ڈیمیج دے رہے ہیں، تو وہ اسی دائرے کے اندر اندر کریں گے، لیکن اللہ تمہیں یہ ضمانت دے رہا ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو گے تو یہ کوئی مستقل نقصان تم کو نہیں پہنچائیں گے، غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔
کاش آج یہ بات امت مسلمہ کو پتہ چل جائے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس طرح وہاں آیا تھا سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں کہ اے اہل ایمان صبر اور تقوی سے کام لو، صبر اور نماز سے قائم لو، تو یہاں پہ آیت وہ آ گئی یہاں پہ یہ آیت آ گئی کہ صبر اور تقوی سے مدد حاصل کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ مسلمانوں اگر صبر کرو اور تقوی، یعنی صبر سے تمہارے آگے معاملات صحیح چلیں گے۔ صبر جو بھی آئے، اب چاہے تمہارا مالی نقصان ہو چاہے جانی نقصان ہو، صبر، اور تمہارے اندر ایمان کیا جگہ کے رکھے گی؟ تقوی، اور یہ ایمان اور تقوی کی اصل سورس کیا ہے؟ وہ ہے یہ قرآن مجید۔ تو ساری کی ساری توجہات کا مرکز اللہ کے ایمان پہ رکھو، اس قرآن مجید پہ رکھو اور رسول اللہ کی تعلیمات پہ رکھو، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ کوئی مستقل نقصان تم کو یہود نصرانی تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں انشاءاللہ پہنچا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ احاطے کیے ہوئے ان کے تمام اعمال کو، بچ کے جائیں گے کہاں؟ آج مریں گے کل کو ہمارے پاس آ جائیں گے، ابھی جو کر رہے ہیں تمہارے ساتھ کرنے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم صبر اور تقوی کی روش پہ قائم اور دائم رہو۔ یہاں الحمدللہ رب العالمین کا یہاں ہمارے نصف ثانی کے 2 جامع ترین رکوع اختتام ہو گئے، اور ان 2 جامع ترین رکوعوں کا اصل محور اور مرکز کیا تھا؟ وہ تھا دعوت اور تبلیغ اور امت مسلمہ کا اصل فرض منصبی۔ اب 6 رکوع جو انشاءاللہ کل سے چلیں گے دوستوں، وہ غزوہ احد کے معاملات پر چلیں گے۔ غزوہ احد کی ڈیٹیل ڈسکرپشن انشاءاللہ میں آپ لوگ کو کل سمجھاؤں گا، تو آپ لوگ پلیز کل کا سیشن بھی اٹینڈ کریے گا، کیونکہ کل کی جو غزوہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ بہت ڈیٹیل میں ہوگی، تقریباً 10 سے 15 منٹ میں اس پہ انشاءاللہ لوں گا، پھر ہم لوگ کا درس قرآن اسٹارٹ ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں نے وہ ڈسکرپشن نہیں سمجھی صحیح سے تو آگے جو 6 رکوع آنے والے ہیں اس میں ذہنی ایک خلجان رہے گا، تو کوشش کریے گا ان سیشن کو اٹینڈ کرنے کی۔ یہاں ہم لوگ اختتام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا ہم لوگوں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ وذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔